أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب الاحترام میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک باب قائم فرمایا ہے، باب مبادرات الی الخیر. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان بھلائیوں اور نیکیوں کی طرف جلدی کرے. اور جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اے ایمان والو، تم جلدی کرو کس کی طرف؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ، اللہ کی بخشش کی طرف. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جلدی کرو ایسی جنت کی طرف عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی اللہ نے آسمان اور زمین کے برابر رکھی ہے. اعدت للمتقین، اور یہ جنت اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اب اس بات کو ان محدث سے قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کہ دل کے اندر کبھی بھی کوئی نیکی کا خیال پیدا آ جاتا ہے. کسی کی کوئی بات سن لی، اس کو اچھی لگی، اس نے کہا کہ اب میں بھی یہ نیک کام شروع کروں گا، اچھا کام کروں گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ نے انسان کے ساتھ دو دشمن بھی لگا رکھے ہیں. ایک تو خود اس کا نفس ہوتا ہے اور دوسرا شیطان ہوتا ہے. اب جو ہی انسان کے دل کے اندر نیکی کی تمنا آرزو پیدا ہوتی ہے، انسان کہتا ہے کہ میں یہ نیک کام کروں. اگر وہ اہل ایمان ہے، مومن ہے، تو شیطان اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہ کرو، بلکہ شیطان اس کو کہے گا کہ اچھا آج نہیں کل سے کریں گے. جب کل آتی ہے تو پھر کوئی داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ نیک کام میں نے کل سوچا تھا اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ کل کروں گا، لیکن اچانک پھر شیطان اس کو ورغلاتا ہے، یار ابھی تو جوان ہے، ابھی تو تیری عمر بڑی پڑی ہوئی ہے، تو کیوں اتنی جلدی کر رہا ہے؟ تو بڑھاپے میں آئے گا
تب آ کر تو توبہ استغفار کر لینا، تب نیک کام کر لینا، اور انسان کو اس طرح سے ورغلا کر جو دل کے اندر نیکی کا داعیہ ایک پیدا ہوا تھا انسان کا، وہ اس سے دور کر دیتا ہے۔ اور حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ یہ دل کے اندر جو نیکی کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے۔ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ادا پسند آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا کر دیتے ہیں کہ بھائی تو یہ نیک کام کر لے۔ لیکن جب شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس پر غالب آ جاتا ہے، تو انسان سے اس نیک کام کا جو داعیہ پیدا ہوا تھا، اس کی جو توفیق ہوتی ہے وہ اس سے سلب کر لیتا ہے اور چھین لیتا ہے۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ نیکی کا خیال آنا، اس کی مثال ایک مہمان کی طرح ہے۔ جس طرح ایک مہمان کسی کے پاس آتا ہے اور مہمان کے آنے کے بعد اگر میزبان اس کی خاطر مدارت نہ کرے، اس کو وقت نہ دے، اس کا خیال نہ رکھے، تو آپ کو کیا امید ہے کہ وہ آئندہ آپ کے پاس آنے کی زحمت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا کہ یار میں اس کے پاس گیا، اس نے مجھے وقت بھی نہیں دیا، میری خاطر مدارت بھی نہیں کی، میرے ساتھ باتیں ہی نہیں کی، اور دروازے سے مجھے کیا کر دیا؟ چلتا کر دیا، رخصت کر دیا۔ وہ مہمان کبھی بھی میزبان کے گھر میں دوبارہ آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جو نیکیاں کے داعیہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اگر انسان نے ایک مرتبہ اس کو اپنے دل کے اندر سے نکال دیا کہ ہاں میں کل کروں گا، کل آنے کے بعد پھر کہتا ہے کل کروں گا، اور اس نے وہ نیک کام نہ کیا، تو اب یہ امید نہ رکھے کہ وہ نیکی کا کام کا داعیہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر دوبارہ پیدا کریں گے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا ہے کہ بھائی انسان کے دل کے اندر جب کوئی نیک کام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ داعیہ پیدا کر دے تو انسان اصل میں پلاننگ کے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ آج صبح سے لے کر شام تک میں نے یہ کام کرنے ہیں۔ اب نیکی کام اس کے پلاننگ کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ یار آج تو اتنے کام ہیں، کل کی پلاننگ میں دیکھیں گے، کل کا جو دن بھر کی میری منصوبہ بندی ہے اس کے اندر میں اس کو شامل کر دوں گا۔ کہا کہ کبھی بھی وہ کل کے دل کے اندر اس کو شامل نہیں کر پائے گا، کیونکہ انسان جس چیز کی پلاننگ کرتا ہے وہ دنیا داری ہوتی ہے۔ اور مسابقت، دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی نیک کام میں جلدی کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اور آج ہوتا کیا ہے کہ ہم نیک کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار نیک کام کبھی بھی کر لیں گے، لیکن اللہ نے جس کام کو محمود رکھا ہے، پسندیدہ رکھا ہے، مقابلے میں جس چیز کو پسند کیا ہے، وہ مقابلہ کرنا ہے ہم نے نیکیوں کے اندر۔ لیکن آج ہم نے اپنی دنیا الٹی کر دی ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا داری کے اندر مقابلہ کرو کہ بھائی اس کے پاس اچھا مکان ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو لہذا مقابلہ دنیا داری میں ہو گیا۔ اس کے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ مقابلہ دنیا داری میں ہو گیا۔ اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ مقابلہ دنیا داری میں شروع ہو گیا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقابلہ کرنے کو ناپسند قرار دیا ہے، اور ہم دنیا کے اندر آ کر انہی کے اندر مقابلہ کرنے لگے۔ اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، پسندیدہ رکھا ہے کہ اس میں مقابلہ کرو، اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، اور روزانے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ کل کریں گے، کل کریں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی آپ زندگیاں اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے کبھی بھی دنیا داری کے اندر کسی دوسرے کا مقابلہ نہیں کیا۔ ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے ہم نیکی کے کام میں دوسرے سے آگے بڑھ جائیں۔ غزوہ تبوک کا معرکہ آپ نے سن رکھا ہوگا۔ تمام غزوات کے اندر سب سے مشکل ترین غزوہ وہ غزوہ تبوک تھا، اور ایسے موقع پر پیش آیا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس اپنے کھانے پینے کا بندوبست بھی نہیں تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ معیشت کا دار و مدار کھجوروں پر ہوتا تھا، اور غزوہ
تبوک کا اعلان اس وقت ہوا جب کھجوروں کی فصلیں پک کر تیار ہو چکی تھی، اور پچھلے سال کوئی بیماری ایسی آئی تھی کہ کھجوریں کی فصل نہیں ہوئی تھی. تو 2 سال سے یہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ہماری فصل اچھی ہوگی، معیشت اچھی ہوگی، ہمارا رہن سہن اچھا ہوگا، کھانے کو کچھ ملے گا. لیکن فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی غزوے کا وقت آ گیا ہے، تو لہذا تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس غزوے میں شرکت کریں، اور ہمارے پاس اس وقت نہ سواری ہے، نہ مال، نہ کچھ بھی نہیں ہے، تو لہذا جس کے پاس جو کچھ ہے اپنی استطاعت کے مطابق وہ خرچ کرے اور لا کر جمع کرے، اور میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحابہ کرام کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ گھر میں جو کچھ بھی تھا سارے صحابہ کرام نے دوڑ لگائی اور جا کر اپنی استطاعت کے مطابق جو بن پڑا لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے پیش کر دیا. اور غزوہ تبوک کا معرکہ یہ کوئی 1-2 میل کے فاصلے پر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ 1200 میل کے فاصلے کا سفر طے کرنا تھا. سواریاں موجود نہیں تھیں، اور مکہ کی گرمی کا آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کے موسم کے اندر آسمان سے شعلے برستے ہیں، اور زمین سے ایسا لگتا ہے کہ انگارے کے اوپر چل رہے ہیں. آج بھی جن حضرات نے حج یا عمرہ کیا ہے ان کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ گرمی کے اندر مکہ مکرمہ جہاں آج بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہو گئی ہیں اور آج وہاں پر ہر جگہ سایہ ہی سایہ نظر آتا ہے، لیکن آج بھی وہاں پر گرمی کا حالت یہ ہے کہ وہاں پر کبوتروں کو جب دانہ ڈالا جاتا ہے دوپہر کے وقت اس گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ دانہ پھر بھی اٹھ رہا ہوتا ہے. جس طرح ہانڈیاں آپ چولہے کے اوپر رکھتے ہیں تو جب ہانڈیاں گرم ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس کے اوپر کوئی دانہ ڈالیں وہ اٹھنے لگتا ہے، تو آج بھی اس کی زمین کے اندر اتنی تپش ہے کہ وہ دانے اٹھنے لگتے ہیں، اوپر اچھلنے لگتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں اس وقت جب صحرا ہی صحرا تھا تو گرمی کا کیا عالم ہوگا. صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنے مال کو پیش کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کچھ مال عطا کر رکھا تھا. میں گھر میں گیا، سارا مال اکٹھا کیا اور آدھا مال لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور میرے دل کے اندر یہ آیا کہ صدیق اکبر تو اتنا خرچ کر چکے ہیں، ان کے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، آج میں ان سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا. کس میں آگے بڑھ جاؤں گا؟ نیکیوں میں. دنیا میں نہیں، مال و اسباب میں نہیں، بلکہ کس میں؟ نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن قربان جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جب وہ گھر میں گئے جتنا بھی مال تھا ایک گٹری کے اندر رکھا، یہاں تک کہ ایک سوئی بھی نہ چھوڑی، اور لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا کہ یا رسول اللہ آدھا چھوڑ آیا، آدھا لے آیا. ہاں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چھوڑ کر آئے؟ یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا. اب یہ مقابلہ کہاں ہو رہا ہے؟ نیکی کے کام کے اندر، صدقات کے اندر، خیرات کے اندر. مقابلہ دنیا داری کے اندر نہیں ہو رہا. تو یہ صحابہ کرام کو یہ رتبے اور مقامات کہاں ملے؟ کیوں ملے؟ اس وجہ سے ملے کہ انہوں نے نیکیوں کے اندر اپنے آپ کو پیش کیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے حضرت عمر فاروق اور کہا کہ میں آپ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، تیار ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ بھائی کیسا سودا؟ کون سا سودا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں یہ سودا کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے اندر میں نے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری آپ مجھ سے لے لو، لیکن وہ ایک رات جو غار ثور میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی وہ مجھے دے دو. وہ ایک رات جو غار ثور میں آپ نے خدمت کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ وہ رات مجھے دے دو اور میری دنیا جہاں کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری تم لے لو. اب مقابلہ کہاں ہو رہا ہے؟ نیکی کے اندر، کہ میرے پاس وہ نیکیاں آ جائیں جن کی طاقت ہو اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی قدر و منزلت ہو. اگر مقابلہ دنیا داری کے اندر ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد مال و دولت عطا فرمایا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد و انتہا مال و دولت عطا فرما رکھا تھا.
لیکن مقابلہ کس کے اندر ہو رہا ہے؟ نیک کاموں کے اندر ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے میرے اعمال نامے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کس کا اضافہ